تو لہٰذا انہوں نے یہ تحریک چلائی ہے کچھ خواتین کی جماعت نے کہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہے جب بھی شادی کریں گے دوسرے کو گائیڈ کر رہی ہیں کہ یہ تمہارا حق شریعت نے دیا ہے کہ تم جو ہے وہ طلاق کی کیا لوگی، وکالت لوگی، ٹھیک ہے۔ تو بہر انہوں نے کہا کہ یہ تحریک کیا ہونی چاہیے، تو ہم نے کہا کہ یہ جو شریعت نے کہا ہے کہ یہ حق اختیار ہے، تو حق پہ اس طرح کے معاملے نہیں چلتے شادی کے۔ بہترین طریقہ کیا ہے کہ جو شروع میں ہم نے کتاب و نکاح میں پڑھا کہ کس قسم کا رشتہ انتخاب کریں، ان شرائط کو آپ پورا کریں۔ جب ان شرائط میں واضح امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر شوہر برے اخلاق کا مالک ہے تو اس سے تم شادی نہ کرو، وہ بے دین ہے تو اس سے تم شادی نہ کرو۔ یعنی خواتین کیا کر رہی ہیں، شوہر کے اخلاق کو اور اس کی دینداری کو نہیں دیکھ رہی، اس کی نوکری کو اور جاب کو دیکھ رہی ہیں۔ تو جب نوکری اور جاب اور پیسے کو دیکھیں گے چلیں تھوڑا سا غصے والا ہے چل جائے گا، نوکری تو اچھی ہے، پھر تو ظاہری بات ہے پھنسیں گی، یعنی پہلے اینٹی کیا رکھی، غلط رکھی۔ تو ہمارے ہاں یہ حل نہیں ہے کہ آپ ایک شرط یہ لگا لو وکالت کی، 6 شرطیں اور رکھوا لو کہ اگر مارے گا تو اتنا جرمانہ، گھر سے نکالے گا تو اتنا جرمانہ، اونچا بولے گا تو اتنا جرمانہ۔ ساری شرائط کیا جائز ہیں نا، تو آپ نکاح فارم کیا فل کر دیں، 10 کی 10 شرائط لکھ دیں تو زندگی اچھی ہو جائے گی کیا؟ نہیں، زندگی اچھی نہیں ہوتی۔ یعنی ہمارے استاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فقہ ہے، فقہ کی وجہ سے کبھی بھی انسان کی زندگی اچھی نہیں ہوتی۔ فقہ ہمیشہ کیا ہے، باؤنڈریاں طے کرتی ہے کہ یہ والی باؤنڈری ہے، اس سے تم نے کراس نہیں کرنا، یہ کام حرام ہے، یہ تمہارا حق ہے، یہ میرا حق ہے۔ جب شادی میں یہ شروع ہو جائے میاں بیوی میں کہ یہ تمہارا حق ہے، یہ میرا حق ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فریقین کیا آگے لڑائی کے اوپر آگے نا، میرے حق اور تمہارے حق پہ کوئی شادی چلتی ہے، زندگی چلتی ہے۔ لہٰذا فقہ پر بھی کہتے ہیں حاضر الفقہ قارثہ، یہ کیا ہے، فقہ تباہی ہے۔ فقہ کی وجہ سے کبھی میاں بیوی کا کیا گھر نہیں چلتا، گھر چلتا ہے تو اخلاق کی وجہ سے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کی وجہ سے۔ وگرنہ اگر فقہ کے اوپر آپ عمل کریں کہ یہ حلال ہے، حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ ہے، اس کے اوپر چلتے رہیں تو کوئی جو ہے پھر سارے خاندان کیا تباہ ہو جائیں گے، سارا سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ فقہ کبھی بھی کیا ہے وہ معاشرے کو فقط فقہ کبھی بھی معاشرے کو کیا ہے ترقی کی طرف اور اچھائی کی طرف لے کر نہیں جا سکتی، جب تک انسان خود اچھا نہیں بنے گا، اخلاقیات والا نہیں بنے گا۔ تو اب انہوں نے بھی کیا یہی تحریک اپنائی، یعنی تحریک جو حقوق نسواں ہے ان کے یہ جو تشیع کا شعبہ ہے، انہوں نے یہ تحریک شروع کی کہ ہم خواتین کو یہ کہیں کہ تم یہ حق اپنا لے لیا کرو، تو یہ حق لے لیا کرو، باقی بھی اسے حقوق بتا دیے، حقوق بتا کے اسے یہ جو ہے وہ باور کرایا گیا کہ تمہاری حق کی جنگ ہے، شوہر کے ساتھ کیا ہے حقوق کی جنگ تم نے لڑنی ہے، اور ہم خاتون کو کیا حقوق دلوا رہے ہیں۔ جب حق کی جنگ جو ہے وہ شادی سے پہلے شروع ہو گئی ہے تو پھر شادی کے بعد کیا ہوگا، شادی کے بعد حالات خراب ہوں گے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ قد یقال، کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ خواتین جو مدرسے میں پڑھتی ہیں کیونکہ فقہ پڑھائی جاتی ہے، تو وہ چونکہ فقہ کی وجہ سے اپنی زندگی کو چلاتی ہیں شادی کے بعد، تو فقہ کی وجہ سے زندگی چلانے کی وجہ سے ان کی زندگی کیا ہو جاتی ہے، اجیرن ہو جاتی ہے اور ناکام ہو جاتی ہے۔ تو فقہ کبھی بھی جو ہے وہ انسان کی زندگی کو کامیاب نہیں کر سکتی۔ فقہ کے علاوہ جو اخلاقیات ہیں اور سیرت ہے وہ چیزیں انسان کی زندگی کو کمال تک پہنچاتی ہیں اور اوپر لے کر جاتی ہیں۔ فقہ جو ہے وہ کبھی بھی انسان کو کمال تک لے کر نہیں جا سکتی، انسان کو کمال تک لے کر جائیں گی اخلاقیات۔ انسان جب اخلاقیات میں یہ پڑھے گا کہ میرے اندر حسد کی صفت ہے، میں اس کو کیسے ختم کروں، لالچ کی صفت ہے، اس کو کیسے ختم کروں، دوسرے لوگوں کا مجھ سے احترام نہیں ہوتا، میرے اندر تکبر آ جاتا ہے، اس کو کیسے ختم کروں، ٹھیک ہے، بیوی کا مجھ سے احترام نہیں ہوتا، اس کا احساس نہیں ہوتا، اس کو کیسے ختم کروں۔ جب تک اخلاقیات کے اوپر کام نہیں ہوگا، حلال حرام سے اور واجب مکروہ سے کچھ بھی حل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ فقط باؤنڈری کا کام کرتی ہیں کہ اس کو آپ نے کیا کراس نہیں کرنا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔